آج لیلۃ القدر کی پہلی شب ہے۔ آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں کہ لیلۃ القدر ہم نے عبادت کیسے کرنی ہے، نوافل کیسے پڑھے جاتے ہیں، لیلۃ القدر کے نوافل پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، نیت کیسے کریں گے، کتنی رکعتیں پڑھیں گے، اس رات میں ہم نے کس طرح سے عبادت کرنی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج دوسرا عشرہ رمضان المبارک کا مکمل ہو چکا، آج سے تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، اور تیسرے عشرے کی طاق راتوں میں اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر کو رکھا ہے۔ اور لیلۃ القدر یہ بہت فضیلت والی رات ہے۔ اس رات کی عظمت اللہ نے قرآن میں یوں بیان فرمائی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یعنی اس ایک رات میں عبادت کرنا 1000 مہینوں عبادت کرنے سے بھی افضل ہے۔ اگر 1000 مہینوں کو ہم کاؤنٹ کریں تو یہ 83-84 سال بنتے ہیں۔ یعنی اس ایک رات میں عبادت کرنا 83-84 سال عبادت کرنے سے بھی افضل ہے۔ اس رات کو ہم نے بالکل بھی غفلت میں نہیں گزارنا، اس رات میں ہم نے خوب عبادت کا اہتمام کرنا ہے۔ اور یہ جو طاق راتیں ہیں ان میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر کی ہو سکتی ہے، یعنی طاق رات 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات اور اسی طرح 29 کی رات، ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر کی ہو سکتی ہے۔ تو ہم نے ان 5 راتوں میں عبادت کا اہتمام کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ ہم نے عبادت کیسے کرنی ہے، یہ رات کیسے گزارنی ہے، میں ایک مکمل شیڈیول دے دیتا ہوں۔ آپ اس طرح سے کچھ دیر بھی عبادت کر کے پوری رات عبادت کا ثواب حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور آپ کو لیلۃ القدر کا پورا ثواب اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے۔ آج کی نماز آپ نے جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز ادا کرنی ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی اور صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، اسے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ تو ہم نے عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے اور فجر کی نماز بھی ہماری جماعت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اچھا، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اب ہم نے کچھ دیر نوافل پڑھنے ہیں، قیام کرنے ہیں۔ نوافل پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ لیکن سب سے پہلے ہم نے نیت کرنی ہے، اور نیت جو ہے یہ اصل دل کا پختہ ارادہ ہے۔ آپ نے دل ہی میں ارادہ کر لیا کہ میں نفل پڑھ رہا ہوں، نفل نماز 2 رکعت یا 4 رکعت جتنی بھی پڑھنا چاہیں، 2 رکعت کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 رکعت کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہم نے سب سے پہلے نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کریں گے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیے۔ اس کے بعد سب سے پہلے ہم نے ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ثنا کمپلیٹ کرنے کے بعد اب ہم تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر الحمد شریف پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر کوئی سورت ملائیں گے، پھر رکوع کریں گے، دونوں سجدے کریں گے، رکوع اور سجدے کی تسبیحات پڑھی جائیں گی۔ دوسری رکعت میں جب ہم کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے ہم نے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ، پھر کوئی سورت ملائیں گے، رکوع کریں گے، دونوں سجدے کریں گے، قاعدہ بیٹھیں گے، تشہد، درود اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے۔ اس طرح سے ہم نے 2 رکعت کر کے نوافل ادا کرنے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ نوافل پڑھنے کے جتنے بھی خاص طریقے بیان کیے جاتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ مستحب ہیں۔ مقصد اس رات میں قیام کرنا ہے۔ نوافل پڑھ لیے، اور اسی طرح ہم صلاۃ التسبیح کا بھی اہتمام کریں۔ صلاۃ التسبیح ہماری مس نہیں ہونی چاہیے اس رات میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے صلاۃ التسبیح کی نماز ادا کی، اللہ اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیتا ہے، چاہے وہ چھوٹے گناہ ہوں، بڑے ہوں، یا پھر اسی طرح رازداری سے کیے گئے ہوں، اعلانیہ کیے گے ہوں، یا پھر جان بوجھ کر کیے گئے ہوں، انجانے میں ہو گئے ہوں۔ اللہ تمام کے تمام گناہ بخش دیتا ہے، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اللہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو صلاۃ التسبیح کے نوافل ہم نے ضرور پڑھنے ہیں۔ ان کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ پریکٹیکل ویڈیو موجود ہے اسکرین پر، آپ کو اینڈ میں نظر آ جائے گی، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے کچھ دیر کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، کچھ دیر ہم توبہ استغفار میں لگائیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس کے بعد پھر ہم تسبیحات کا ورد کریں، تسبیحات پڑھیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، کلمہ شریف کا ورد کریں، سب سے افضل کلمہ ہے۔ اس کے بعد پھر آپ سونا چاہیں سو جائیں۔
پھر رات کے آخری سے سحری کے وقت جب آپ نے اٹھنا ہے اس میں آپ نے کچھ دیر پہلے اٹھ جانا ہے، سحری سے کچھ دیر پہلے اٹھیں۔ تہجد کی نماز ہماری مس نہیں ہونی چاہیے۔ اس رات میں ہم نے تہجد کی نماز پڑھ کر گڑ گڑا کر اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی ہے، اپنے تمام مسائل اللہ کے سامنے رکھنے کے، یا اللہ یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی حل فرما، یا اللہ اس پریشانی سے نکال دے۔ تو وہ تہجد کا وقت بہت ہی بہترین وقت ہوتا ہے قبولیت کا، تو تہجد ہماری مس نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہم سحری کریں گے، پھر ہماری فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ جب ہم فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لیں گے تو یوں ہم پوری رات عبادت کرنے کا ثواب حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ہمیں یوں لیلۃ القدر پوری رات عبادت کرنے کا اللہ ثواب عطا فرمائے گا، اور یہ رات ہم پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کچھ دیر آرام بھی کر لیا، اب ظاہری بات ہے صبح کام پہ بھی جانا ہے، تو کچھ دیر آرام کریں، رات کا کچھ حصہ اول حصے میں عبادت کر لیں اور آخری حصے میں عبادت کر لیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ ساری رات جاگتے رہتے ہیں اور صبح جیسے وہ سحری کرتے ہیں فجر کی نماز ان کی جاتی رہتی ہے، تو اس طرح ہم نے بالکل نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ جو صدقہ ہے، صدقہ ہم نے ضرور نکالنا ہے، صدقہ اس رات میں ہم نے ضرور دینا ہے۔ آپ ضرور صدقے کا اہتمام کریں۔ مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا، اور کمنٹ آپ نے ضرور کرنا ہے، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دینا ہے۔